کی تلاش میں نکلتا ہے تو مسلمان اپنی پہچان کر نہیں پا رہا ہے اور مسلمان اپنی پہچان تلاش کرتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ مسلمان کی پہچان اصل میں کیا ہونی چاہیے۔ یہ کیوں ہو رہا ہے کہ آج ایک مسلمان کے سامنے یہ بات کہنی پڑ رہی ہے کہ مسلمانوں مجھے بتاؤ تو صحیح تمہاری پہچان کیا ہے، اور مسلمانوں سے یہ سوال کیا جائے کہ اے مسلمانوں تمہاری پہچان کیا ہے، اور کسی سے بھی، صرف مسلمان سے نہیں بلکہ کسی سے بھی دنیا میں سوال کر لیا جائے کہ تم اپنے آپ کو انسان کہتے ہو، تم اپنے آپ کو فلاں کا فالوور کہتے ہو، تم اپنے آپ کو فلاں کا ماننے والا کہتے ہو، آپ اس مذہب کے ماننے والے ہو، آپ اللہ کا کلمہ پڑھنے والے ہو، رسول اللہ پر ایمان رکھنے والے ہو، یا آپ کوئی دوسرے مذہب پر فالو کرنے والے ہو، اگر کسی بھی شخص سے یہ پوچھا جائے کہ تم اپنی پہچان بتاؤ تو یہ اس کے لیے بڑی شرمندگی والی بات ہوتی ہے۔ کیونکہ جس چیز کو اس نے قبول کیا، جس چیز کو اس نے دل سے قبول کیا، اور جس چیز کو اس نے اپنے آپ سے کسی کے زور زبردستی سے قبول نہیں کیا، آج اس کو اس کی پہچان بتانے کے لیے کہا جائے تو حیرت کی بات یہ ہے کہ اگر کسی مسلمان کو پہچان بتانے کے لیے کہا جائے تو مسلمانوں کو شرمندگی کا احساس ہوتا ہے۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، یہ سوال کیوں اٹھ رہا ہے اور یہ سوال کیوں پوچھا جا رہا ہے کہ آج مسلمانوں نے اپنی پہچان کھو دی ہے؟ مسلمانوں کو اپنی پہچان کی فکر کرنے کی ضرورت ہے، اور آج اگر مسلمانوں نے اپنی پہچان کی فکر نہیں کی تو جس طریقے سے زوال کی طرف ہم اور آپ جاتے نظر آ رہے ہیں، یہی معاملہ ہمارے اور آپ کے ساتھ آنے والے وقت میں بھی نظر آئے گا۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیروانوں، یاد رکھیے کامیاب وہ ہوتا ہے وہ دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عزت بخشتا ہے، دنیا کے اندر وہ کامیابی کے وہ مرحلے چلتا ہوا نظر آتا ہے جس کے سامنے جس کی پہچان وہ ہوتی ہے جو اس کو بات اپنے دل میں جس سے وہ محبت کیا کرتا ہے، جس سے وہ محبت کرے، جس سے وہ پہچان اپنی آپ بنانا چاہے، اس کی زندگی میں وہ پہچان نظر آتی ہے۔ مگر آج ہماری اور آپ کی پہچان بالکل نظر نہیں آتی۔ ہم اور آپ کہنے کے لیے تو مسلمان ہیں، ہم اور آپ کہنے کے لیے سنی ہیں، ہم اور آپ کہنے کے لیے حضور کے غلام ہیں، مگر میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروانوں، بڑی معذرت کے ساتھ میں یہ بات کہوں گا کہ اگر ہم اور آپ مسلمان ہیں اور میں آپ کو کہوں کہ اپنی پہچان بتائے تو آپ اپنی پہچان میں مجھے سب سے پہلے کہیں گے کہ بھائی میری پہچان میں سب سے بڑی چیز کوئی ہے تو میرا نام ہے، میرے نام سے پتہ چلے گا کہ میں کوئی مسلمان کے مذہب کا ماننے والا ہوں یا غیر مذہب کا ماننے والا ہوں۔ اب آپ اپنی پہچان میں اپنا نام تو بتا دو گے، مگر آگے بڑھ کر میں نے سوال کیا کہ اس کے آگے کی بھی پہچان بتائیے جس سے مجھے سمجھ میں آئے کہ آپ مسلمان ہیں، آپ اللہ کا کلمہ پڑھنے والے ہو، آپ رسول اللہ سے محبت کرنے والے ہو۔ تو میرے دوستو، آپ کتنی بھی دلیل دیتے ہوئے نظر آؤ گے، مگر اگر آپ کے بظاہر طور پر کچھ نظر نہیں آئے گا تو وہ دلیل کچھ کام کا، وہ دلیل کچھ کام کا۔ میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کچھ دن پہلے جس طریقے سے واٹس ایپ پر ایک ویڈیو آتے ہیں، آپ بھی دیکھتے ہم بھی دیکھتے، مگر کچھ چیزیں ایسی بھی آتی ہے خرافاتوں کے علاوہ، گناہوں کے علاوہ، جو ہمارے اور آپ کے ضمیر کو جھنجھوڑ دیتے ہیں۔ ان چیزوں میں سے ایک ویڈیو میں نے 30 سیکنڈ کا ایک ویڈیو دیکھا، اس نے میرے ضمیر کو جھنجھوڑا، اور وہ اس طریقے سے جھنجھوڑا کہ ایک سکھ کے پاس جو اپنے گرودوارے کے باہر بیٹھ کر لنگر بانٹ رہا تھا، اس کے پاس ایک نوجوان آ کر کھڑا ہوا۔ وہ نوجوان کا اس نے نام پوچھا تو نوجوان نے مسلمانوں جیسا نام بتایا، تو سکھ نے کہا کہ نام تو تمہارا مسلمان جیسا ہے مگر تم مسلمان لگتے نہیں۔ حیرت کی بات ہے کہ تم مسلمان جیسا نام تو بتا رہے ہو مگر مسلمان لگتے نہیں ہو۔ وہ نوجوان نے کہا کیوں نہیں لگتا؟ تو کہا اگر تم مسلمان ہو تو تمہارا مسلمان ہونا ظاہر ہونا چاہیے۔ بولے میں سکھ ہوں، میں نے پگڑی پہنی ہے، میں نے اپنی داڑھی کو اپنے گرو کے کہنے پر بڑی کری ہے، میں نے اپنے پہناوے کو ویسا کیا ہے کہ کوئی اگر دور سے بھی دیکھے گا تو کہے گا کہ یہ سکھ سماج سے تعلق رکھتا ہے۔ مگر اگر تم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہو تو مسلمان کے نبیوں کی پہچان تھی کہ مسلمانوں کے چہرے پہ داڑھی ہوا کرتی، یہ مسلمانوں کی پہچان تھی۔ مسلمانوں کے سروں پر ٹوپی ہوا کرتی، یہ مسلمانوں کی پہچان تھی۔
مسلمانوں کا کپڑا غیروں کی طرح نظر نہیں آتا، یہ مسلمانوں کی پہچان تھی۔ ارے بعد میں آپ کا کوئی نام پوچھے گا، بعد میں کوئی آپ کا مذہب پوچھے گا، بعد میں کوئی یہ جانے گا کہ آپ کتنے اچھے ہو، آپ کا بول چال کیسا ہے، آپ غصہ کرتے ہو یا نہیں کرتے ہو، مگر اگر کوئی سب سے پہلی مرتبہ تمہیں دیکھے تو اس کے دیکھنے کے بعد جو چیز نظر آئے گی، اگر وہ چیز میں تم اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہلا پاؤ گے تو میرے دوستو وہ بعد میں آپ کے قریب ہی کیوں آئے؟ میری بات صحیح ہے نہیں صحیح؟ ہم اور آپ نے اپنے آپ کو ایسا بنا لیا، کئی مقامات پر ایسا ہوتا ہے کہ ہم ٹرین میں سفر کر رہے، کہیں اور جگہ سفر کر رہے، ہمارے سامنے سے کوئی نوجوان گزرتا ہے اور سلام کرتا ہے اور ہم اس کے سلام کا جواب دیتے ہیں، اور کوئی ہمارے ساتھ رہنے والا کبھی کبھی یہ نہ سوچے کہ یہ مبلغ حضرات جو ہے کبھی بڑھ کر سلام نہیں کرتے، مگر مجلسوں میں کہتے ہیں کہ سلام کرنے میں زیادہ ثواب ہے، سلام کا جواب دینے میں کم ثواب ہے، مگر جب بھی ان کے ساتھ رہو تو کوئی بھی نوجوان آتا ہے اور ان کو پہلے سلام کرتا ہے پھر یہ جواب دیتے ہیں۔ میرے دوستو ہمیں بھی حدیث پاک پتا ہے کہ سلام کی فضیلت کیا ہے، مگر معاملہ ایسا ہے کہ مجھے بتاؤ تو صحیح بڑھ کر سلام کس کو کیا جائے گا؟ سلام بڑھ کر کس کو کیا جائے گا؟ کوئی مسلمان نظر آئے گا اسی کو سلام کیا جائے گا، ہاں یا نہ؟ ابھی کوئی مسلمان نظر ہی نہیں آ رہا تو سلام کس کو کیا جائے؟ سلام کس کو کیا جائے؟ کوئی ایسا آ کے سلام کر دیتا ہے کہ تھوڑی دیر ہم بھی اپنے آپ کو پاؤز کر لیتے ہیں، 5 سیکنڈ 10 سیکنڈ، کہ اس کو اوپر سے نیچے تک دیکھتے اور پھر سوچتے ہاں آپ جواب دینا چاہیے۔ ہوتا یہ نہیں ہوتا آپ کے ساتھ بھی؟ میرے پیارے آقا کی پیغمبر یہ بات کیوں آئی کہ آج ہمارے اور آپ کو جس چیز پر کام کرنا ہے کہ مسلمان اپنے آپ کو مسلمان بنانے کے اوپر کبھی کام کرتا ہوا نظر نہیں آتا۔ مجھے بتاؤ تو صحیح، اللہ رب العزت کا کلمہ پڑھنے کے بعد، حضور سے محبت کرنے کے بعد، حضور پر ایمان لانے کے بعد ہم اور آپ نے کیا کیا ہے؟ کیا ہے؟ نمازیں ہم پر فرض اور نماز بھی نہیں پڑھتے، جو چیزیں ہمارے اور آپ پر فرض ہیں ہم وہ بھی نہیں کرتے۔ ہم اور آپ اپنا محاسبہ کریں، ہم اور آپ مسلمان ہونے کے بعد ہم نے کیا کیا ہے؟ صرف جمعہ کی 2 رکعت نماز پڑھنے سے لوگ مسلمان نہیں ہو جاتے، اور وہ بھی اس لیے پڑھ لیتے ہیں کہ امام صاحب نے مسئلہ بتایا تھا کہ 3 جمعہ چھوڑنے سے ہمارا ایمان باقی نہیں رہتا، اسی لیے وہ جمعہ کی نماز بھی جو ہے وہ برابر پابندی کے ساتھ پڑھ لیتے ہیں۔ میرے پیارے آقا کی پیغمبر یہ ہمارا اور آپ کا حال ہے۔ ہم اور آپ اس طریقے سے اپنی زندگی گزار رہے ہیں دنیا کی محبت کے اندر کہ دنیا کے ساتھ اتنا ہم اور آپ نے اٹھنا بیٹھنا اپنا کر لیا ہے کہ ہم اور آپ اپنے آپ کو دنیا کے جیسا بنانا چاہتے ہیں۔ جس رسول سے محبت کرتے ہیں، جس رسول کا کلمہ پڑھتے ہیں، ان سے محبت کے دعوے کے اندر ہم 1 مہینہ محبت کا دعویٰ کر رہے ہیں اور 11 مہینہ اس رسول کے محبت کے اندر ہم اور آپ کچھ بھی کرتے ہوئے نظر نہیں آتے، تو یہ مسلمان کس کام کا؟ مجھے بتائے تو صحیح، یہ ہماری زندگی نہیں ہے تو اور کس کی؟ یہ ہماری زندگی ایسی نظر آ جائے۔ جانتے ہیں آپ جس رسول کا ہم اور آپ کلمہ پڑھتے ہیں ان سے محبت کس قدر ہونی چاہیے؟ وہ حدیث پاک آپ نے بارہا سنی، مشہور معروف حدیث پاک، حضرت عمر فاروق میرے آقا کی بارگاہ میں تشریف لائے، کہا حضور عمر اپنی جان اپنے مال کے بعد اگر کسی سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہے تو آقا آپ سے محبت کرتا ہے۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا اے عمر تم کامل مومن نہیں ہوئے، اب تک مکمل ایمان تمہارا نہیں ہوا۔ حضرت عمر فاروق حیران ہو گئے، حضور میں نے تو دعویٰ کیا ہے کہ میں آپ سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں اپنی جان کے بعد، پھر بھی آپ کہہ رہے کامل مومن نہیں ہوا، حضور آپ ہی بتائیں میں کامل مومن کیسے ہو سکتا ہوں؟ میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے عمر جان لو اپنی جان اپنی مال اپنے اہل و عیال یعنی دنیا میں جو بھی چیز اللہ نے دی ہے ان تمام چیزوں میں سب سے زیادہ اگر سب سے پہلے مجھ سے سب سے زیادہ محبت نہیں ہوگی تب تک تم کامل مومن نہیں ہو سکتے۔ سب سے زیادہ محبت مجھ سے ہونی چاہیے۔ حضرت عمر فاروق نے جب یہ سنا آقا کی بارگاہ میں عرض کیا حضور آپ گواہ ہو جائے آج سے عمر سب سے زیادہ کسی سے محبت کرتا ہے اپنی جان سے بھی زیادہ تو آقا عمر آپ سے محبت کرتا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا جیسے ہی سنا میرے آقا نے فرمایا اے عمر مبارک ہو تم کامل مومن ہو چکے۔ اے مسلمانوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو دین عطا فرمایا بن مانگے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت،
علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ہماری مسجد کے امام صاحب تشریف لا چکے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمیں اور آپ کو دین عطا فرمایا ہے، اس دین کو پانے کے بعد ہم اور آپ نے کوئی کوششیں کرتے ہوئے نظر نہیں آئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا صرف دعویٰ کرتے ہوئے ہم اور آپ نظر آتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مبلغ سنی دعوت اسلامی محمد افضل نوری صاحب کی بلا جو مقرر خصوصی تھے، وہ بھی الحمدللہ رب العالمین تشریف لا چکے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں وقت بڑا کم ہے، میں اپنی گفتگو کو یہیں پر ختم کرتا ہوں، اور میں چاہوں گا کہ جو ہمارے مقرر خصوصی آئے ہیں آپ ان سے باتیں سماعت کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو کہنے سننے سے عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ میرے پیارے آقا کے پیدیوان آپ تشریف رکھیں، انشاءاللہ نعت کے کچھ اشعار ہم سماعت کرتے ہیں، اس کے بعد ہم ہمارے مقرر خصوصی کو مائک پیش کریں گے کہ وہ اپنے مخصوص انداز میں جو باتیں ہمارے تک پہنچانی ہے وہ ضرور پہنچائے۔ اس سے پہلے میں اعلان کر دوں کہ وادی نور آزاد میدان کا سالانہ سنی اجتماع، 30واں سالانہ سنی اجتماع اسی ہفتے ہونے جا رہا ہے، 16، 17، 18، جس کی وجہ سے یہ ایک دعوتی اجتماع ہمارے اس علاقے میں رکھا گیا۔ اعلان یہ کرنا ہے کہ جمعہ کے روز پہلا دن 16 تاریخ یہ ہماری خواتین حضرات کے لیے ہے، اور خواتین کے لیے جوگی شریف ویسٹ کی جانب سے جہاں سے بھی جوگی شریف ویسٹ سے ہماری بہنیں اجتماع گاہ میں جانا چاہتی ہے، ان کے لیے ویسٹرن اور ہربل لائن سے فری ٹکٹ کا اہتمام کیا گیا ہے۔ جو بھی جانا چاہتے ہیں صبح 10 سے لے کر 4 بجے تک ہمارے مبلغین اسٹیشن پر موجود رہیں گے، وہ ہماری بہنیں وہاں جائے کاؤنٹر سے ٹکٹ لے اور آرام سے وہ ٹرین پکڑ کر آخری اسٹیشن چاہے وہ ہربل سے پکڑے تو سی ایس ٹی ہوگا، اور اگر ویسٹرن سے پکڑے تو چرچ گیٹ ہوگا، اور واکنگ ڈسٹنس سے آزاد میدان 50 منٹ کا سفر ہوگا اور 10 منٹ کا واکنگ ڈسٹنس، یعنی 1 گھنٹے میں وہ میدان پہنچ سکتے اور 1 گھنٹے میں واپس بھی آ سکتے۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ ہمیں یہ کرنا ہے کہ ہماری بہنوں کو اس دن فری کر کے جلد از جلد گھر کے کاموں سے فری کر کے ان کو وادی نور آزاد میدان بھیجنا ہے انشاءاللہ۔ اب آئے نعت کے کچھ اشعار سماعت کرنے کے بعد ہم محمد افضل نوری صاحب جو باندرا سے تشریف لائے ہیں ان کا مخصوص بیان ہم سنیں گے۔ میں محمد رضوان صاحب سے گزارش کروں گا کہ